اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت۔ الحمدللہ، سورۃ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورۃ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ یہ امام مالک، شافعی اور صحابہ و تابعین سمیت دیگر اہل و علم پر مشتمل جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسی قرأت کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں 4474 حدیث میں ابو سعید المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سورت سبع المثانی بھی ہے اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے سبع المثانی کے نام کی وجہ سے وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام پر رکعت میں پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی سورت ہے، اس امت سے قبل کسی کو یہ سورت عطا نہیں کی گئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ سورۃ فاتحہ مختصر سی سورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار مدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم فاسد، نمبر 2 ارادہ فاسد۔ ان دونوں بنیادوں پر 2 مہلک نتائج برآمد ہوتے ہیں، گمراہی اور غضب۔ چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں۔ اب صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے،
کیونکہ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت ضرورت ہوتی ہے، نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامہ پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکور بدنی شفا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہداتی تجربوں کا بیان بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورۃ فاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورۃ فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اس طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورۃ فاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے، اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے۔ اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کے صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد سب چیزیں شامل ہیں، اور حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالیٰ، توحید، امر و نہی سمیت جنت و جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے حق ہے۔ ایسے ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ تو ان سب چیزوں میں وہی بات مسلم حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لوگوں کے ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، افکار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں۔ سورۃ فاتحہ میں تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں کی صورت میں نظر آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فاتحہ الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس رات کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سام کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری ہے۔
ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، یہ صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اس سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔